الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میٹھے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، اکثر اسلام بھائیوں کے ذہن میں ایک یہ سوال ہے کہ ٹیلی تھون کیا ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے۔ آئیے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹیلی تھون ایک فنڈ حاصل کرنے کی ایک مہم ہے جو کہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔ کسی بھی چینل کے ذریعے اگر کوئی فنڈ اکٹھا کیا جائے تو اسے بین الاقوامی زبان میں ٹیلی تھون کہا جاتا ہے۔ میٹھے محترم اور پیارے اسلام بھائی، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ آج 15 نومبر دعوت اسلامی ٹیلی تھون کر رہی ہے۔ مدنی چینل پر ٹیلی تھون کی مہم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی ٹیلی تھون کیوں کرتی ہے؟ میٹھے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، آپ سب کے علم میں ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات ہیں وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس وقت دعوت اسلامی کے تقریباً 160 سے زائد شعبہ جات میں دعوت اسلامی اپنا کام سر انجام دے رہی ہے۔ ان سب شعبوں میں سب سے اہم شعبہ مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ ہے۔ مدرسۃ المدینہ اس کو کہا جاتا ہے جہاں بچے قرآن پاک حفظ اور ناظرہ سیکھتے ہیں، اور جامعۃ المدینہ اس ادارے کو کہا جاتا ہے جہاں پر بچے عالم کورس کرتے ہیں۔ اس وقت دعوت اسلامی الحمدللہ کم و بیش 851 جامعات قائم کر چکی ہے، اور دعوت اسلامی اب تک الحمدللہ امت مسلمہ کو 13,000 سے زائد علماء دے چکی ہے، اور اس وقت تقریباً 50,000 سے زائد طلباء دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں درس نظامی علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ مدرسۃ المدینہ جہاں پر قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، الحمدللہ اب تک 1,87,000 حفاظ دے چکی ہے۔ یعنی دعوت اسلامی کے جو مدارس ہیں جن کی تعداد 4,200 ہے، ان میں الحمدللہ کم و بیش 87,000 بچے قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اور دعوت اسلامی الحمدللہ 2.5 لاکھ سے زیادہ بچوں کو قرآن پاک ناظرہ کی تعلیم دے چکی ہے۔ اس وقت دعوت اسلامی کے یہ جو اساتذہ ہیں جو جامعات المدینہ اور مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتے ہیں، ان کی تعداد کم و بیش 30,000 ہے، اور 30,000 اساتذہ اور دیگر شعبہ جات کے جو اجیر ہیں جو دین کے کام میں سرگرم ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دینے میں سرگرم ہیں، اور اسی طرح علماء بنانے میں مصروف ہیں، ان کی تعداد 30,000 ہے۔ دعوت اسلامی ان کو تنخواہ دے کر ان کے جو سلسلہ ہے اس کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے اخراجات ہوں گے۔ دعوت اسلامی کا جو سالانہ خرچہ ہے صرف جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ، جہاں پر بچوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، رہائشی طلباء کو، حفاظ جو بن رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کھانا کھلایا جاتا ہے، اساتذہ کرام ان کو تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں، بجلی کے بل اور کافی جگہ ایسی ہیں جو رینٹ پر ہیں ان کا رینٹ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ یہ سب ملا کر دعوت اسلامی کا ان دو شعبہ جات کا خرچہ 3.5 ارب روپے ہے۔ تو پیارے اسلامی الحمدللہ دعوت اسلامی اس کام کو لیے ہوئے ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہم حافظ قرآن تو نہ بن سکے، ہم عالم دین تو نہ بن سکے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا کچھ حصہ ان علماء کے بننے اور بنانے میں حصہ ملا کر ہم اس مہم میں چل تو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن جو ہے یہ لوگوں کی شفاعت کریں گے، اور علماء جو ہیں یہ بھی شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور قبول فرما کر جن جن کی وہ شفاعت کریں گے ان کو داخل جنت فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ ہم اگر اس ٹیلی تھون کے اندر اپنا حصہ ملاتے ہیں تو الحمدللہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی، یہ یقیناً ولی کامل ہیں، انہوں نے ٹیلی تھون کے اندر
کم از کم 1 یونٹ جمع کروانے والے کو اپنی دعاؤں سے نوازا ہے۔ آئیے سنتے ہیں امیر اہل سنت کیا دعا ارشاد فرما رہے ہیں۔ یا اللہ پاک جو کم از کم 1 یونٹ اس ٹیلی تھون میں جمع کروائے، مولا کریم اس کو سلامتی ایمان نصیب کر، برے خاتمے سے بچا، اور مرتے وقت تیرے محبوب کا جلوہ نصیب ہو، اور محبوب کلمہ پڑھائیں اور اپنے قدموں میں اس کو سلائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یہ دعا اس اسلامی بہن کے حق میں بھی قبول فرما کہ جو 1 یونٹ بھجوا دے اپنے محرم کے ذریعے یا کسی طرح بھی جمع کروا دے، سب کے حق میں قبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما کہ جو بیچارہ پلے سے نہیں دے سکتا لیکن دوسروں کو تیار کر کے یہ دلوا دے، اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول۔ آمین آمین۔ پیارے اسلام بھائیو، آپ نے سنا کہ امیر اہل سنت نے کتنی پیاری دعا دی کہ جو شخص 1 یونٹ دے، اپنے پلے سے دے، یا کوئی اسلامی بہن اپنے پلے سے 1 یونٹ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے قیام و طعام اور دیگر معاملات کے لیے جمع کروائے، تو یا اللہ اس وقت تک وہ نہ مرے جب تک اسے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر نصیب ہو، تو سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے اور کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو۔ میٹھے محترم اور پیارے اسلام بھائیو، یقیناً اللہ والوں کی جو دعائیں ہیں یہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، اور جن کے بارے میں دعا کی ہوتی ہے ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اگر ہم نے 1 یونٹ جمع کروا دیا اور امیر اہل سنت کی دعا ہمارے حق میں یہ قبول ہو گئی تو سودا مہنگا نہیں ہے، سودا بہت سستا ہے۔ یقیناً وہی شخص کامیاب ہے جو کلمہ پڑھتے ہوئے سلامتی ایمان کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں جس کو موت نصیب ہو جائے۔ تو سودا جو ہے یہ مہنگا نہیں ہے، سودا جو ہے یہ مہنگا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، جتنا ہو سکے، جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہم میں اپنا حصہ ملائیں، ٹیلی تھون میں اپنا حصہ ملائیں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس کی ترغیب دلائیں۔